دیکھیے بچے بہت بڑے دل کے ساتھ چھوٹی سی لڑائی لڑتے ہیں، ہم بہت چھوٹے دل کے ساتھ بڑی سی لڑائی لڑتے ہیں. بہت پرابلم ہے. آپ کو آواز آ رہی ہوگی، آپ کچن میں آپ کو آواز آ رہی ہے، وہ دونوں کزنز آپس میں کھیل رہے تھے، انہوں نے کہا اب میں ساری زندگی تمہیں کچھ نہیں دوں گا، میں بھی تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، میں بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. اور آپ نے کہا ارے یہ تو اتنا بڑا پھڈا ہو گیا. آپ بیچ میں کود پڑے. آپ اپنی سمجھ کے مطابق اسے ہینڈل کریں گے جو ٹھیک نہیں ہے. آپ کہیں گے اچھا اب تم دونوں کبھی بھی نہیں ملنا. آپ ان کے والدین سے کہیں گے یہ آپ کے دل میں بہت ساری چیزیں پیدا ہوں گی. اس کا آسان علاج یہ ہے یہ خود ہی اپنے معاملات ہینڈل کریں، آپ اس میں بیچ میں نہ آئیں. اور بچے جو ایک دوسرے کو اپنے کھلونے اور اپنی چیزیں تو آہستہ آہستہ یہ سیکھ لیں گے. مطلب اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ وہ بچہ جو آسانی سے شیئرنگ پہ آمادہ نہیں ہے تو اس کو فورس نہیں کریں شیئرنگ پر. اس کی توجہ کسی اور طرف لگا سکتے ہیں تو لگائیے. کبھی آپ ان کے ساتھ مل کے کھیلیے، لیکن آپ ان کے لیے جو بچوں کے چھوٹے چھوٹے آپس کے کانفلکٹس ہیں انہیں ہینڈل کرنے دیں. بعض اوقات بہن بھائیوں میں کانفلکٹس ہوتے ہیں اور پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ بہن بھائیوں میں بہت کانفلکٹس ہیں، ان کو کیسے ہینڈل کریں. ایک اصول میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر یہ بہن بھائی آپس میں لڑائی کے بعد ایک دوسرے کو دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، کھیلنا چاہتے ہیں، لڑتے بھی ہیں لیکن کھیلتے بھی ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے بھی بہت ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ لڑائی آہستہ آہستہ ہینڈل کر لیں گے. اصل میں یہ جو انٹرپرسنل کوالٹیز ہیں یہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے سے حاصل ہوتی ہیں. اچھی کہانیاں سنائیے، اپنا تعلق بہتر رکھیے. اس نے آپ کو معاف کرتے ہوئے جتنا زیادہ دیکھا ہوگا اس کے لیے معاف کرنا آسان ہو جائے گا. آپ کو معاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، آپ کو دل میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے، دل میں رکھنا یہ سیکھ لے گا. تو آپ بس ان چیزوں کی فکر کیجئے. پریشانی کی بات اس وقت ہوتی ہے جب دو بہن بھائیوں میں یہ صورت پیدا ہو جائے کہ لڑائی لڑنے کے بعد دوبارہ بات کرنے کی نوبت نہیں آتی. آپ نے دیکھا یا تو لڑتے ہیں یا آپس میں خاموش رہتے ہیں اور کمپلیٹلی ایک دوسرے کو بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسٹینسڈ ہیں. یہ خطرناک سچویشن ہے. اس کو ریزالو کرنا چاہیے، اس پہ بیٹھنا چاہیے. اور اس کے اندر بھی اکٹھے لے کے نہیں بیٹھیے گا. پہلے ایک کو علیحدہ لے کے اس کو سمجھائیے گا، پھر دوسرے کو علیحدہ لے کے سمجھائیے گا، پھر اس کے بعد اکٹھے لے کے بیٹھیے گا. اس کے لیے حکمت چاہیے اور اس کے اسباب سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر بہن بھائیوں میں یہ صورت پیدا ہو جائے، دیکھیے بچوں کی لڑائی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ کیا وہ لڑنے کے بعد دوبارہ ملنے، بات کرنے، کھیلنے، شیئرنگ کرنے ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے لڑ لیے تھے لیکن ابھی دوبارہ بیٹھ کے کچھ سائیکل چلا رہے ہیں، کوئی کرکٹ کھیل رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، وہ مل کے کوئی چیز کر رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے یہ آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائے گا. یہ ان کی لڑائی کیسے ٹھیک ہوگی؟ ان کی لڑائی اس وقت ٹھیک ہوگی جب میرا ان کا تعلق بہتر ہوگا، جب یہ مجھے معاف کرتے ہوئے دیکھیں گے، جب یہ میرے دل کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، تو ان کے لیے بھی یہ کام آسان ہو جائے گا. ان کے لیے دعا دیجیے، اس پہ پریشان نہیں ہوں. جس چیز کو آپ زیادہ نوٹس لیں گے وہ چیز بڑھے گی. ہاں اگر بچوں کے درمیان لڑائی کی یہ کیفیت ہے کہ لڑنے کے بعد دوبارہ ملتے نہیں ہیں اور لڑائی آگے بڑھ کے بغض کے درجے پہ چلی گئی ہے، بغض ایک الگ چیز ہے، بغض جسے ہم کہتے ہیں، اور لڑائی ایک الگ، تو وہ ایک پرابلم ہے. اس کے لیے آپ کو دعا بھی کرنی ہے، اس کے لیے اذکار بھی کرنے ہیں، اس کے لیے انفرادی ملاقات، ون آن ون ٹائم دونوں کو علیحدہ علیحدہ دیجیے اور پھر اس کو بڑی حکمت کے ساتھ اس کو ریزالو کیجیے. اس میں ٹائم لگے گا. یہ اگر خرابی پیدا ہوئی ہے تو اس کی وجوہات کچھ اور ہیں، یہ زیادہ کمپلیکس سچویشن ہے. ادروائز جو سبلنگس کانفلکٹس ہیں یا کزنس کی جو آپس میں رائیولری یا کانفلکٹس ہیں یا سبلنگس کی رائیولری ہے، یہ بہت نیچرل ہے. ہماری جو اس وقت بچوں کی زندگی ہے جو اتنی سٹریسفل ہے، اس میں یہ رجحان پیدا ہونا اس کا نتیجہ ہے. تو اگر یہ سٹریسڈ روٹین میں نہ ہو اور ان کو ایک رسپیکٹ مل رہی ہو تو یہ بھی ایک دوسرے کو ٹف ٹائم نہیں دیں گے انشاءاللہ.